السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی 45 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَالَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ۔ اس میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال کا مثال ایسی ہے کہ دنیا کی دل فریبیاں اور خوشحالیاں جس پر ہر کوئی فریفتہ ہوتا ہے محض 4 گھڑی کی دھوپ کی مانند ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور نہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کی روئیدگی۔ جب اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین کا گوشہ گوشہ سبزیوں اور لالیوں سے بہشت زار بن جاتا ہے۔ جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ ہر طرف حسن ہی حسن نظر آتا ہے، یا پھلوں اور پھولوں کے انبار لگے نظر آتے ہیں باغوں میں، ہر طرف اللہ کا فیض نظر آتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب تک رہتی ہیں؟ بہت تھوڑی دیر تک رہتی ہیں، پھر وہی کھیت کھلیان جو ہیں، درخت اور جو زندگی کا پتہ دیتے تھے سب اچانک غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے ہی عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھوسے کے ذرے جنہیں ہوا کے جھونکے اڑا کر کہیں سے کہیں لیے جاتے ہیں، وہ کسی بھی کام نہیں آتے، کسی انسانی ضرورت کے کسی کام نہیں آتے، وہ تو اڑ گئے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ چولہے میں اس کچرے کو ڈال کے جلا دو۔ تو اس دنیا میں انسان کی زندگی اور اس کی جد و جہد کی یہ کیسی عمدہ اور جامع مثال ہے۔ تو جس پہلو سے بھی اس پر غور کیا جائے، اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ملے گی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے کر پھر زوال دے دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو عارضی ہے اور ناپائیدار ہے۔ اس کے لیے جو بھی وقت مقرر ہوتا ہے اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ زمین کی طرح پانی بھی یکساں ہے، زمین بھی یکساں ہے، ایک ہی جیسی ہے، روئیدگی بھی یکساں ہے، مگر پھل یکساں نہیں ہے۔ کسی کا پھل بہت میٹھا ہے، کسی کا کڑوا کسیلا ہے، کسی میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا اللہ نے بتایا ہے کہ کیسے پھل ملے گا۔ جو اچھے کام کرے گا انہیں اچھا پھل ملے گا، تو جو برے کام کرے گا انہیں ناقص پھل ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بتایا، انسان کو بتایا ہے کہ یہ تاکہ کسی مثال سے تو انسان سمجھ جائے نا، ایمان لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ، اور اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ جس کے پاس مال ہو اور بیٹے ہو تو اس کو بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے،
اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا حسن ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے نیکیاں ہیں نا، باقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے پروردگار کے ہاں بہتر ہیں وہ نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہیں گی۔ نیکیاں ہی باقی رہیں گی، مال و دولت نہیں، اولاد نہیں، یہ تو وقت کے ساتھ سب ختم ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والا کیا ہے؟ اللہ کے پاس نیکیاں، بہتر کام، عمل صالح، تو یہ سب ثواب میں اور خیر العمل اور امید کے لحاظ سے یہ سب بہتر ہیں۔ یوم نسیر الجبال، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وتری الارض بارزۃ، تو اس دن کہ تو دیکھے گا کہ یہ سرسبز و شاداب زمین جو ہے ایک دم چٹیل میدان، صاف چٹیل میدان بن جائے گی۔ پہاڑوں کو کس دن چلائیں گے؟ یعنی روز قیامت۔ تو روز قیامت اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ چلیں گے اور اس کے بعد زمین جو ہے صاف چٹیل میدان بن جائے گی، زمین پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ، پھر ہم ان کو جمع کریں گے۔ کن کو جمع کریں گے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم لوگوں کو جمع کریں گے، انسانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ منہم احدا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَأُوردُوا، اور پیش کیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ رب کا صفا، وہ سب انسان جو ہیں وہ تیرے رب کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ سب انسان آپ کے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، آپ کے رب کے سامنے لائے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تو پھر اللہ فرمائے گا، اللہ کہتا ہے ہم فرمائیں گے، ہم کہیں گے جِئْتُمُونَا، تم آئے ہو ہمارے سامنے، کما خلقناکم اول مرات، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ دوبارہ اللہ نے پیدا کیا ان کو، اور پھر اللہ کے سامنے وہ آئے۔ بل زعمتم، اللہ کہتا ہے دیکھو ہم نے تمہیں دوبارہ پیدا کیا نا، تو اب تم ہمارے سامنے دوبارہ پیدا ہو کے آئے ہو، جس کو تم نہیں مانتے تھے۔ تو لیکن تم نے تو خیال کر رکھا تھا، بل زعمتم، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا، لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نہیں مقرر کریں گے یا ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی بھی وقت مقررہ، وعدے کی جگہ نہیں بنائیں گے یا وعدے کا وقت نہیں قائم کریں گے، یعنی قیامت قائم نہیں کریں گے۔ اللہ کا تو وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور پھر کتاب کھول دی جائے گی۔ کون سی کتاب؟ عملوں کی کتاب، جو عمل انسان نے کیا نا، یعنی اعمال نامہ اس کا کھول دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور آپ دیکھیں گے، حضور سے فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، کہ اس میں کیا ہے۔ انہیں تو پتہ ہے کہ ہم نے جو دنیا میں کیا ہے، سب یاد ہے انہیں، تو وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ وہ یقولون، اور وہ کہیں گے، یا ویلاتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جو کہ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں چھوڑتی، الا احصاها، مگر ہر چیز کو اس نے قلم بند کیا ہوا ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جو مجرم ہوں گے نا، اس وقت کہیں گے کہ ہماری خرابی
اب ہم کیا کریں، یہ تو ایسی کتاب ہے، یعنی یہ اعمال نامہ تو ایسا ہے کہ جس میں ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرہ، اور جو انہوں نے جہاں دنیا میں کام کیے تھے نا وہ سب حاضر ہوں گے، سب لکھے ہوئے ہوں گے اس میں، تو وہ خود ہی اپنا اعمال نامہ پڑھ کے دیکھ لے گا، وہ اپنا حساب خود ہی لے گا، اپنا حساب لینے کے لیے وہ خود ہی ہوگا کافی، کیونکہ اسے تو سب پتہ ہے جو وہ کر کے آیا دنیا میں۔ بولا یظلم ربک احد، اور اللہ ظلم نہیں کرے گا، تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر بھی۔ تو اب یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جب موازنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا قصہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا ہے، آدم علیہ السلام کی طرف۔ اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لے آدم علیہ السلام کو، تو کیا کیا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تھا جنوں میں سے، وہ اس کا بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو وہ جنوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس لیے وہ بھی عبادت ہی کرتا رہتا تھا ہر وقت، تو لیکن یہاں اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کانا من الجن، وہ تھا جنوں میں سے، ففسق عن امر ربہ، پھر اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، عن امر رب ہی، اپنے رب کے حکم کی، اپنے رب کے حکم کی اس کا نافرمانی کی، یعنی اپنے رب کے حکم کو نہ مانا۔ افتتخذونہ ذریتہ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ بناتے ہو، اب انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، ولی بناتے ہو۔ افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ تمہارا بھی دشمن ہے، لیکن تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، تو کتنا برا ظالموں کے لیے بدلہ ہے۔ معاشتہم، ماں نہیں، اشتہم، میں نے ان کو نہیں حاضر کیا تھا، مطلب میں نے نہیں ان کو بلایا تھا، یا میں نے نہیں ان کو حاضر کیا تھا۔ کس وقت؟ خلق السماوات والارض، جب میں زمین اور آسمان بنا رہا تھا، میں نے انہیں نہیں اس میں حاضر کیا تھا۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت میں نے ان کو حاضر کیا تھا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، کیا تم بناتے ہو گمراہوں کو مددگار میرا، تم، وما کنت، اور میں نہیں تھا، متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں تھا، میں تو کسی کو بھی نہیں بناتا، تو میں گناہ گاروں کو کیسے بنا سکتا تھا؟ اللہ کو تو ہیلپر کی ضرورت ہی نہیں، تو اللہ کہتا ہے میں تو انہیں بنانے والا ہی نہیں تھا اپنا مددگار، تو تم ان کی ابلیس کی دوستیاں کرتے ہو، ابلیس سے دوستیاں کرتے ہو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن
پکارو گے تو اوم یقولو، جس دن اللہ فرمائے گا نا، یعنی قیامت کے روز، کہ اپنے ان شریکوں کو بلاؤ جو دنیا میں تمہارے شریک تھے بنے ہوئے، میرے شریک بنائے ہوئے تھے تم نے دنیا میں اپنے ہیلپر کے طور پہ، ان کو بلاؤ۔ اللہ زینا زام، تم جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان تھا تو پھر اب ان کو بلا لو۔ فدعوہم فلم یستجیبوا، تو وہ بلائیں گے ان کو لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان موبقہ، ہلاکت کی جگہ۔ تو انہوں نے کیا جواب دینا؟ وہ تو ایک طرح کے پتھروں کے بت تھے، یا جو بھی تھے، نافرمان لوگ تھے یا اچھے لوگ بھی تھے، تو انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، وہ تو اب خود ہی کیے جا رہے تھے، جیسے پیروں فقیروں کی کرتے ہیں یا قبروں والوں کی کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، انہیں خود عقل سے کام لینا چاہیے، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر ذرا سا سوچیں تو وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کے روز جب وہ پھر ان کو بلائیں گے تو کوئی جواب نہیں ملے گا، تو الٹا پھر ان کے لیے جہنم تیار ہوگی کھڑی آ گئی۔ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، اور مجرم لوگ جو ہوں گے وہ اس وقت آگ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ اب ہمیں تو اس میں گرنا ہی گرنا ہے، اب ہم اس میں پڑنے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی بھی راستہ پھرنے کا، یعنی اس سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ وہ انہیں نظر نہیں آئے گا، تو اسی پریشانی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوں گے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، سب کچھ ان پر عیاں ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مِثَالٍ، تو اسی طرح سے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں پیش کی، یعنی بدل بدل کے اللہ نے ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی قرآن کے ذریعے سے۔ لیکن یہ موٹی عقل سے کام ہی نہیں لیتے تھے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا، اور انسان جو ہے وہ سب سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر وہ جھگڑالو تھا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کس چیز نے ان کو منع کیا تھا جب کہ ہدایت آ گئی ان کے پاس، قرآن آ گیا نا ان کے پاس، تو کس چیز نے منع کیا تھا ان کو ایمان لانے سے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگے اپنے لیے۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ الْقَبُولَ، تو وہ شاید اس بات کے منتظر تھے کہ انہیں بھی وہ پہلے والے لوگ جو تھے نا، ویسے ہی انہیں بھی ان کی بھی عاقبت ویسی ہی ہو گئی، یعنی جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا، وہ شاید عذاب ہی کے منتظر تھے کہ ہمیں بھی چلو عذاب ہی ملے گا نا، لیکن وہ عذاب کی حقیقت سے ناآشنا تھے، وہ کیسا ہوگا۔ تو وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ان پر بھی پہلے والوں جیسا عذاب آئے۔ تو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے پیغمبروں کو صرف خوشخبری سنانے کے لیے، ہم تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم خوشخبری سنانے کے لیے بھیجتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشخبری ملتی ہے، وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، غلط کاروں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ تم سدھر جاؤ۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا،
اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، جو کافر ہے نا وہ تو جھگڑا کرتے ہیں نا، کس کے بارے میں؟ وہ مطلب کسی بات کو ہی نہیں مان رہے قرآن کی، کسی قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے. تو الذین کفروا جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ ڈگمگا جائیں، لیدھدوا بالحق کہ وہ باطل سے ڈگمگا جائیں اس کی سچی بات کو لے کر، تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور ٹھہرا لیا انہوں نے میری آیات کو جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے اسی مذاق. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیز بھی ہم نے انہیں ڈرانے کے لیے بھیجی، جو بھی ہم نے اپنی نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجی، تو انہوں نے کیا بنا لیا؟ میری نشانیوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا. وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس آ جائے ہدایت، یا جس کو سمجھا دیا جائے، جس کے پاس نصیحت آ جائے اللہ کی نشانیوں میں سے یا اللہ کی آیات سے، پھر وہ اسے منہ موڑ لے. تو وہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اس سے بڑا خسارے میں جانے والا کوئی نہیں. منہ موڑ لیا تو بس وہ خسارے میں چلا گیا. فَأَعْرَضَ اور اس نے منہ موڑ لیا. وَنَسِیَ اور وہ یہ بھول گیا. کیا بھول گیا؟ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ کہ اس نے آگے کیا بھیجا اپنے لیے، اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ تو بھول گیا. وہ تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا نا. تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، وہاں بھی مجھے اعمال کے ساتھ جانا ہے، اچھے اعمال کے ساتھ جانا ہے، پھر میری بخشش ہوگی. نہ، دنیا کی زندگی کے مزے لے کے چلا گیا، اور آخرت کو تو بھول گیا نا. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تو بے شک ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے. اللہ کہتا ہے ہم نے پردے ڈال دیے کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. جیسے پردے کے پیچھے سے آواز نہیں جاتی، انہیں آواز ہی نہیں جاتی کسی چیز کی بھی، وہ اسی قابل تھے. يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھ سکتے. پردے پڑ گئے ان کے دلوں پر اور وہ سمجھ نہیں سکے، یا مہر لگ گئی ان کے دلوں پر، اللہ نے لگا دی. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں اللہ نے ڈوٹ لگا دیے، یا بوجھ ڈال دیا، یا شکل ڈال دیا، یا ڈوٹ لگا دیے کہ باہر کی آواز اندر ہی نہ جائے ان کے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا پھر اگر آپ بلائیں ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کو بلاتے تو وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے. فلن یہتدوا پھر ہرگز نہ آتے وہ راستے پر. اذا ابدا کبھی بھی، وہ کبھی بھی آپ کے بلانے پر ہدایت کے راستے پر نہ چلتے، اور پھر نہ ہی وہ ہدایت پاتے کبھی بھی زندگی میں، کبھی بھی. تیرے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ جس وقت کسی سے قصور ہو اسی وقت پکڑ لے، اس کو سزا دے ڈالے. لیکن اللہ کی شان رحیمی ہے کہ وہ مہلت دیے جاتا ہے، مجرموں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، ان کو مہلت دیتا تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنی زندگی کے رویہ پر نظر ثانی کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ موقع دیتا ہے تو وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو اپنے آپ کو بدل لے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. 57 آیت تک آج ہم نے پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین جزاک اللہ.